بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے دامن میں جہاں پر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی اسی جگہ میں مدینے سے آئے ہوئے قافلے کے صحابہ کرام سے بیعت عقبہ ثانیہ بھی منعقد فرمائی تھی۔ یہ حضرات حج کے لیے آئے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اور حج کے لیے آنے کے بعد یہ 75 لوگ تھے، کل مقدار میں 450 اور 75 ان میں مسلمان، اور ان مسلمانوں میں 2 عورتیں اور 73 مرد تھے۔ ان لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تنہائی میں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان سے کہا کہ مینا کی اس والی گھاٹی میں جہاں پر پہلے ملاقات ہوئی تھی وہیں مل لیں، اور ایام تشریق کے دوران ملیں۔ یہ حج کے دن ہوتے ہیں 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں ملاقات فرمائی، اور اس ملاقات میں نبی علیہ السلام نے ان حضرات سے بیعت بھی لی۔ اس بیعت کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں سے نقیب مقرر کروں۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، اسی طرح میرے بھی 12 نقیب ہوں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مأمور من اللہ ہوں کہ نقیب کا جو انتخاب ہوگا وہ جبریل امین کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مأمور من اللہ ہیں، اور اس میں اپنی کوئی ذاتی عمل، اپنی رائے کا اختیار نہیں فرما رہے، اپنی ذاتی رائے اختیار نہیں فرما رہے۔ تو نبی علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین ظاہر ہے کہ عوام کو تو نظر نہیں آئے ہوں گے، لیکن جبریل امین بتاتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا انتخاب فرماتے گئے۔ ان حضرات کو منتخب فرمایا گیا ان کے نام میں۔ اچھا، یہ بھی واضح رہے کہ نبی علیہ السلام کے بھی نقیب ہوئے، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نقیب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نقیب وہ 12 لوگ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواری کہلائے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لوگ حواری نہیں کہلاتے بلکہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو 12 نقیب تھے۔ اسعد بن زرارہ، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نگراں کے طور پر مقرر کیے جا رہے ہیں۔ یہ 12 افراد ہیں، ان میں سر فہرست ہیں اسعد بن زرارہ۔ یہ اسعد وہی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا تھا۔ یہ اسعد وہی اسعد ہیں جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا تھا ان لوگوں کے لیے، جو لوگ مصعب بن عمیر وغیرہ کے لیے، جو حضرات وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جا کر وہاں پر انہوں نے مدینہ والوں کے لیے خدمت کا اور تعلیم دین کا انتظام کیا تھا۔ مصعب بن عمیر مکی تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ چلے جائیے، اور وہاں والوں کو، جو لوگ وہاں اسلام لاتے جاتے ہیں، ان میں دعوت کا کام بھی کیجیے، اور ان لوگوں کو تعلیم دین بھی دیجیے۔ تو مصعب کا قیام جس گھر میں تھا وہ گھر اسعد بن زرارہ کا تھا، اور قربانی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس قربانی کی قدر کی گئی، اور جبریل امین نے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کس کس کو نقیب مقرر کیا جائے۔ ان میں سر فہرست ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ وہی ہیں جنہوں نے جنگ کے موقع پر باقاعدہ طور پہ عبداللہ ابن جہش سے بیٹھ کے دعا کی تھی، غالباً کہ عبداللہ ابن جہش سے بیٹھ کے دعا کی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ بہرحال شہید ہوئے تھے۔ سعد ابن الربیع، رافع ابن مالک، ابو جابر، عبداللہ ابن عامر، برہ ابن معرور، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عامر، عبادہ ابن صامت، اسید ابن حزیر، اور سعد ابن خیثمہ، اور رفاعت ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اہل علم نے بعض جگہ پر رفاع کی جگہ ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انصار میں سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبریل امین موجود تھے، اور وہ اشارے سے بتلاتے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام نقیب مقرر فرماتے جاتے تھے۔ یہ واقعہ رات کو اندھیرے میں منعقد ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد صبح کے وقت میں، چونکہ حج کے لیے تو مشرک بھی آئے تھے، اور مشرک
وہ الجنس یمیل الی الجنس ہوتا ہے۔ مشرکوں کا تعلق زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا اپنے مکہ کے مشرکین ہی کے ساتھ تھا۔ ان حضرات کو کوئی خبر نہیں ملی کہ رات کو کیا واقعہ ہوا ہے، اور جب خبر ملی بھی تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم بھی ساتھ تھے، مینا تھا، سب تھا، لیکن ایسی کوئی بات، کوئی بیعت وغیرہ اور کوئی نقیب بنائے جانے کے باتیں ساری فضول باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا حج کے بعد، پھر قریش کے مکہ کی قریش کو خبر ملی اور واقعی تصدیق ہوئی کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقیب مقرر فرمائے ہیں، نگراں مقرر فرمائے ہیں، مدینے میں اب کام کو اٹھایا جائے گا، دعوت کے کام کو اب مدینے میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تل ملا گئے، انہوں نے فوراً بڑی بھاگ دوڑ کی اور پکڑ دھکڑ کرنے کے لیے بھاگے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد اور اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ ان کے ہاتھ آ گئے اور یہ ان کو پکڑ کے لے بھی آئے۔ انہوں نے آ کر ان کو خوب مارا، بہت مارا۔ تو ان کو آ کر جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، جبیر ابن مطعم نے آ کر چھڑایا، جبیر ابن مطعم نے آ کر چھڑا لیا۔ بیعت یہ کیا چیز کیا ہے؟ بیعت جو ہے وہ بیع سے ماخوذ ہے۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ بیعت ہوتی کیا چیز ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بزرگ کے ہاتھوں بیچ دینا۔ پہلے پہل میں یہ بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور پھر جب انسان تقوی کے اعتبار سے، ذکر و فکر کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے ترقی کر لیتا ہے، تو پھر یہ بیعت انسان سے ختم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ سودا ہو گیا ہے، ہم اپنا آپ کل کائنات اپنی بیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس نے اپنے اس وعدے کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہے پورا کیا، فاستبشروا، پس ان کے لیے خوشخبری ہے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس خرید و فروخت کی جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے، یعنی کہ خریدار اللہ تعالیٰ اور بکنے والا مسلمان۔ ذالک هو الفوز العظیم وذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، یہی وہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس کا تذکرہ جب ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ مسلمان بے اختیار ہے، مسلمان بکا ہوا سودا ہے، مسلمان بے اختیار ہے، اس کو اپنے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب ہم بدلہ خریدنا چاہتے ہیں، جنت لینا چاہتے ہیں، تو جنت لینے کے لیے جنت والے اعمال کا صدور ہمارے جسموں سے ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے وحی علی السوق الذی فیہ ملتقى فما شئت خذ منہ بلا ثمن لہ محبون ذلک السوق للقوم معلم فقد اسلف التجار فیہ واسلموا، کہتے ہیں جنت میں ایک باغ لگے گا، ایک بازار لگے گا، جس میں اللہ عز و جل کے ہاتھ اپنا جان و مال ہم چونکہ فروخت کر چکے ہوں گے، تو وہاں پر اختیار ہوگا کہ جو چاہو خریدو، جو چاہو خریدو، جو چاہو اٹھا لو، تمہارا ہے، لیکن یہ ہوگا بلا ثمن، کوئی قیمت نہیں دینی ہوگی۔ دنیا کے بازاروں میں ہمیں قیمت دینی ہوتی ہے، چیز لینی ہوتی ہے، وہاں جنت کے بازار میں ہمیں قیمت دینی نہیں ہوگی اور چیز لینی ہوگی۔ اب یوں کہا جائے یہ فری ہے، یہ فری نہیں ہے، یہ فری نہیں ہے، یہ مفت کا مال نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت ہم دنیا میں یہاں ادا کر چکے ہیں۔ یہ قیمت اپنی پیشگی، اپنی جان، اپنے مال کی صورت میں دے چکا ہے، اب وہاں جا کر وصولی کر رہا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو دنیا میں ادا ہو گئی تھی۔ یہاں ایک ضروری بات اہم یہ ہے کہ
بیعت تو ہو گئی، لیکن عام طور پر ایسا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاں کہیں نبی علیہ السلام سے بیعت فرمائی ہے، بیعت رضوان کا واقعہ ہو، بیعت عقبہ اولیٰ کا ہو، بیعت عقبہ ثانیہ کا ہو، تو ان ساری بیعتوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پیش ہوا اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ہو گئے، سودا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو درمیان میں رکھا، میں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، ہیں اور رہیں گے، اور آپ علیہ السلام نے بیعت لے کر سب کا ضابطہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کر دیا۔ اب سب لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ معاملہ کرتے ہیں، خواتین کا کیا ہوگا؟ خواتین کو کیا نبی علیہ السلام نے بیعت کرنے کے لیے اپنے دست مبارک پیش فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذہ الآیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کا جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کر کے آتیں ان سے امتحان لیتے، کن الفاظ کے ساتھ؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، جب آپ کے پاس مؤمن خواتین آئیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور نہ ہی ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ تو یہ جو آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی خواتین سے ان آیات، ان الفاظ کی مبارک الفاظ پر بیعت لے لیں۔ بیعت ہوتی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، عائشہ کہتی ہیں قد بایعتک کلاما، نبی علیہ السلام جب یہ کہہ لیتے قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعتک کلاما ولا واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، واللہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، قط کبھی بھی، فی المبایعہ بیعت میں، ما یبایعہن الا بقولہ قد بایعتک علی ذلک، اللہ سبحانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بیعت فرماتے تو کہتے کہ میں نے تم سے اس پر بیعت کر لی، اس کے علاوہ کبھی آپ نے دست مبارک دراز فرما کر عورتوں سے بیعت نہیں لی۔ اسی طرح ایک حدیث مسند احمد کے اندر، معجم طبرانی وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ انی لا اصافح النساء، میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا، ولیکن آخذ علیہن ما اخذ اللہ علیہن، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد لے لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے بیعت لینے کے لیے دست مبارک دراز کرنا ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اس دور میں جو ہمارے زمانے میں لوگ خواتین کی بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا کر ان سے بیعت لیتے ہیں، ایسا برائے مہربانی نہ کریں اور نہ ہی اس سے دھوکہ کھائیں۔ انصار کا قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور مدینہ جب پہنچا تو ان لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ مدینہ کے اکثر قبائل جو ہے وہ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ان میں بعض بوڑھے ابھی تک جو ہے وہ بڑی شدت سختی کے ساتھ جو ہے وہ کفر پر قائم تھے۔ ان میں ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے عمر ابن الجموح، یہ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے۔ یہ بنو سلمہ وہی والا علاقہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلام نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، آج ہی مسجد قبلتین وہاں واقع ہے۔ تو لوگ وہاں گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی عمر بن الجموح جو ہے وہ سردار ہیں قوم کے، اور ان کے نخرے، ان کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے ایک لکڑی کا بت بنا رکھا۔ ان کے بیٹے معاذ ابن عمر بن الجموح یہ نبی علیہ السلام سے وہاں بیعت کر کے آئے ہیں، یہ مسلمان ہیں، بیٹے مسلمان ہیں، ابا مسلمان نہیں ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے بہرحال دیکھا کہ جی بت گھر میں ہے اور بت کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، بڑی تکریم ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معاذ ابن عمر اور معاذ ابن جبل ایک رات ان دونوں حضرات کو ساتھ ملایا۔ خود ان کے بیٹے معاذ ابن عمر نے اور معاذ ابن جبل نے بنی سلمہ کے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر، یہ مسلمان نوجوانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کہ اس بت کو اٹھایا اور جا کر کسی چوبچا میں جا کر پھینک دیا۔ صبح ابا جی اٹھے، عمر بن الجموح ڈھونڈا کدھر گیا، بت مل گیا، اٹھا کے لے کر آئے، لا کر اس کو نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، پھر رکھ دیا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، پھر غائب، پھر ڈھونڈ کے لے کر آئے۔
کئی دن تک یہ ہوتا رہا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن اس بت کے پاس تلوار رکھ دی اور کہا تمہاری اس حفاظت کا انتظام اس سے ہو سکتا ہے، تم اپنا انتظام خود کر لینا، میں جو ہے وہ رخصت ہوتا ہوں۔ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے دن آئے اور دیکھا بت غائب، تلوار موجود، تلوار ان حضرات نے لے لی اور بت کو اٹھا کے لے گئے۔ اب لے جائے کیا کیا، ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اس کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ یہ گئے جا کر ڈھونڈا ڈھانڈا، مدینہ زمانے میں چھوٹا سا تھا، ڈھونڈا ڈھانڈا کنویں میں 3-4 تو کنویں تھے، مل گیا بھائی۔ اگر تو خدا ہوتا تو اتنا ذلیل نہ ہوتا، اگر تو خدا ہوتا تو اتنا ذلیل نہ ہوتا۔ تو بس اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور وہ اسلام لے آئے۔ اسلام لائے تو انہوں نے کچھ اشعار کہے۔ ان اشعار میں کا پہلا شعر پڑھتا ہوں، کہتے ہیں واللہ لو کنت الہا لم تکن انت فتشناک عن سوء الغبن، اگر اللہ کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں بندھ کر کنویں میں نہ پھینکا جاتا، کتے کے ساتھ رسی میں بندھا ہوا کنویں میں نہ پھینکا جاتا۔ اف لملقاک الہا مستدن الآن فتشناک عن سوء الغبن، اف ہے تیری خدائی پر، آج ہم کو اپنی صفاحت اور بدعقلی معلوم ہوئی، اپنی بے وقوفی، اپنی نادانی آج ہمیں معلوم ہوئی۔ سو اسلام لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام سے مالا مال فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اشعار کی بدولت ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حق جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ حضرات انبیاء و مرسلین کے منکرین، مکذبین اور ان کا انکار، جب ان کی تکذیب حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اور ان کے اوپر جب کسی طرح کی بھی مصیبتوں کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نا امید ہو جاتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ نہیں آیا تمہارے اوپر پہلے والوں کی مثال، ان کی جیسی مشقت، تم نے اس طرح کی مشقت اٹھائی نہیں ہے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو تنگی پیش آئی، وہ ہلائے گئے، اور رسول اور اہل ایمان بھی یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہم اللہ کی مدد کو ہر آن ہر گھڑی اپنے کاروبار میں، اپنی عزت کے مقاموں میں، اپنے گھروں میں اپنے ساتھ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے تمام تر طریقوں سے یکسر مختلف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کریں۔ کیوں کریں؟ ہم ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، جبکہ ابھی تک تو ہم جھنجھوڑے ہی نہیں گئے، ابھی تک تو ہم جھنجھوڑے ہی نہیں گئے، بلکہ ہم تو اپنے ایمان کا امتحان کیا پیش کریں، ہمارے اوپر تو امتحان آنے لگتا ہے تو ہم فوراً قرضہ مانگنے چلے جاتے ہیں، ہم فوراً امداد کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم تو مردہ ضمیر کے لوگ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت اور بھی ہے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ جب رسول بھی تقریباً انبیاء کرام تقریباً کہ نا امید ہو گئے، اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا یہ لوگ یہ خیال کریں کہ گمان کریں کہ ہم سے غلط کہا گیا ہے، ہم سے انہم قد کذبوا، کہ ان کو ہم سے بات غلط کہی گئی ہے، ہم کو جو آ کر انبیاء نے باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو وہ باتیں لگتا ہے کہ یہ غلط تھیں، وہ ٹھیک نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاءہم نصرنا، پھر ہماری ان کے پاس مدد آ گئی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور جھنجھوڑتے ہیں، ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، بس بندے کو ذرا سا استقامت سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ذرا سا کھڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو کھڑا ہونا اور آسان ہو گیا ہے، تھوڑا سا کھڑا ہوتے ہیں، تھوڑے سے کھڑے ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک سنت زندہ کر لی 100 شہیدوں کا ثواب، انگارہ ہاتھ میں لے کے چلنے کے برابر ثواب مل رہا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ وہ لوگ اس زمانے کے لوگ صحابہ کرام شہید ہوتے تو شہید ہونے سے پہلے صحابی رو رہے ہیں کہ جی کیوں رو رہے ہو، کہ جی یہ تو کڑھائی کے اندر تم ایک اکیلے کو ڈالو گے، جلتے ہوئے کڑھائی میں تیل میں،
مجھے اکیلے کو ڈالو گے؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں ایک بار ڈالا جو میری ہزاروں جانیں ہوتی، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جاتا پھر قتل کیا جاتا، زندہ کیا جاتا پھر قتل کیا جاتا، میں محبت میں مرا چلا جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین حضرت تشریف لائے، آپ کو رائے پیش کی، آپ نے کیا کہا؟ جبریل امین ساتھ موجود ہیں، جی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ صرف دنیا میں ایک شخصیت، ایک ہستی، ایک مقدس ہستی یہی ہیں، نبی علیہ السلام کی ہستی ہے، جن سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ ہے، چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا جواب آیا؟ بل الرفیق الاعلیٰ، جی جی چلیں، بسم اللہ۔ ہم میں سے ایک آدمی اپنی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یقین کر لیجئے کہ جس سسٹم، جس مشینری کا ہم حصہ ہیں، آپ یقین کر لیجئے ہمارے نہ ہونے سے واللہ باللہ تاللہ اس تمام سسٹم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بندہ مائنس ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنے آپ کو کتنے وقت کے لیے مانگنا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں ہو رہے اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے، صرف 5 وقتہ نماز کے لیے جانا ہے، واپس آ جانا ہے، تھوڑے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جانا ہے، واپس آ جانا ہے، تھوڑی سی عبادت کے لیے جانا ہے، واپس آ جانا ہے، تھوڑا سا کسی کو اللہ کی طرف بلا کے لانا ہے، واپس چلے جانا ہے، اتنا سا کام ہے، اور ہمارے پاس اس کے وقت ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ آخر یہ کب تک نہیں ملے گا؟ اور جب ملے گا تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، یا اللہ ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، تو اس وقت لوٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو چکی ہوگی، اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، اپنی نیتوں کو وہاں پا چکے ہوں گے، تو اس پا لینے کے بعد پھر دوبارہ واپسی بہرحال ہرگز ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک۔